نیکیوں کا سیزن کہا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا عبید ابن عمیر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سردیاں آتی تھی صحابہ کرام ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو اے قرآن والو کہہ کر بلایا کرتے تھے، کسی عہدے منصب سے نہیں۔ آج مسلمان اپنے عہدے اور منصب سے پہچانا جاتے، صحابہ کرام اپنی عبادت سے پہچانے جاتے تھے، صحابہ کرام اپنے تقوی سے پہچانے جاتے تھے۔ فرمایا اے اہل قرآن، طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار لصیامکم فاغتنموا۔ فرمایا اے اہل قرآن، راتیں لمبی ہو گئی ہیں، اس کے اندر اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کرو، دن چھوٹے ہو گئے ہیں، اس کے اندر روزہ رکھو، فاغتنموا، اس کو غنیمت سمجھو۔ یہ صحابہ کرام اس سردی کے آنے پر ایک دوسرے کو اس طرح کی جو ہے نا جی فضیلتیں اور اس طرح کے فضائل سنایا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا جب جو ہے یہ موسم آتا ہے، تبدیلیاں، موسم کے اندر تبدیلیاں، کئی مسائل، ظاہر بات ہے نماز تو فرض ہے، نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اب بعض اوقات وضو کے لیے پانی میسر ہے، بعض اوقات گرم نہیں میسر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے فضیلت ذکر کر دی، فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تم لوگوں کو، صحابہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات، ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری گناہ اللہ پاک دور کر دیں، ویرفع للدرجات، اور جنت میں تمہارے درجات کو بلند کرنے والی۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، ضرور بتائیں، ہم تو تیار ہیں، ہم تو اسی لیے ہیں۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو، اب وہ یہی موسم، وضو کے لیے پریشان، وضو کے لیے دل نہیں چاہ رہا، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ایک نماز کے لیے ابھی فارغ نہ ہوئے فوراً دوسرا، تیسرے، چوتھے، پانچویں کی تیاری شروع ہو جاتی۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب تمہارا دل نہیں چاہ رہا اس وقت فرمایا کہ وضو کرنا، اسی کے اندر ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ گرم میسر ہے لازمی ٹھنڈے سے ہی کرنا ہے، لیکن نہیں ہے جو میسر ہے اسی سے وضو کرنا۔ دل نہیں چاہ رہا ہے تو وضو کرنا۔ صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں، پریشانی کیا ہوتی ہے، کئی لوگ بھائی کیسے وضو کریں گے، اس حدیث کو سامنے کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں گناہوں کو مٹانے والا عمل اور جنت کے درجات کو بلند کرنے والا عمل، ایک چیز اس میں کیا ہے؟ فرمایا جب دل نہیں چاہ رہا اس وقت وضو کرو۔ وَكَثْرَةُ الْخَطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جتنے قدم تمہارے مسجد کی طرف اٹھیں گے۔ یہ دوسرا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا، یہ انتظار کوئی مسجد میں بیٹھ کر نہیں کہ بس ہم مسجد میں بیٹھیں گے نہیں، دوسری چلا گیا اپنی دکان پر، تجارت پر، کاروبار پر، کھیتی پر، ملازمت پر، لیکن اس کا دھیان یہ رہے کہ ہاں اب اگلی نماز کا وقت کب آئے گا، بس یہ دھیان، یہ انتظار ہے۔ یہ جو دھیان ہے، یہ جو اہتمام ہے، بس یہی اس کا انتظار ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یہ تین عمل ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں اور جنت کے درجات کو بڑھاتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا فرماتے ہیں کہ راتیں لمبی ہیں، اس کے اندر اللہ جل شانہ کا ساتھ راز و نیاز، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک نہیں کئی موقعوں کے اوپر ایمان والوں کے، تقوی والوں کی جو نشانیاں ذکر کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ فرمایا جن کی راتیں یبیتون، بات رات گزارنے کو کہتے ہیں، جن کی راتیں گزرتی ہیں سجدا وقیاما، اللہ کے سامنے سجدے کرتے اور قیام کرتے، ایمان والوں کی نشانی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین، فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے رات کا قیام۔ علیکم ویسے لزوم کے لیے آتے، شروع کے اندر تو لازم تھا، بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر شفقت کی وجہ سے، لیکن یہاں پر بڑی تاکیدی الفاظ ہیں، علیکم کا لفظ ہے، رات کا قیام، فرمایا یہ صالحین کا طریقہ ہے قبلکم، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، یہ جو رات کا قیام ہے نا، فرمایا اس کی سب سے پہلی
اور بڑی چیز جو تمہیں حاصل ہوگی اور بڑی فضیلت حاصل ہوگی، قربۃ الی اللہ، اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا۔ دنیا میں لوگ قرب چاہتے ہیں، بڑوں کا قرب چاہتے ہیں، کوئی مالدار کا، کوئی عہدے والے کا، کوئی پارٹی کا، کوئی فلانے کا، کوئی فلانے، مجھے اس کا قرب مل جائے، میں اس کے قریب ہو جاؤں، میں اس کی نظروں میں آ جاؤں، میں اس کی لسٹ میں آ جاؤں، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یہ الیکشن کے دور میں لوگ جو اتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، میں اس کا سپورٹر، اس کے لیے کبھی اشتہار، کبھی جلسے، کبھی جلوس، کبھی مارے کھاتے ہیں، کبھی نعرے لگاتے ہیں، مجھے اس کا قرب مل جائے۔ کیا حاصل ہوگا؟ کل کو میری کوئی پریشانی ہوگی تو وہ فلاں بندہ میرے کام آئے گا، بس۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قیام اللیل قربۃ الی اللہ، یہ جو رات کو تمہارا کھڑا ہونا ہے نا، یہ فضول نہیں جائے گا، اس سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ اور اللہ کون ہے؟ ساری کائنات جس کے قبضے کے اندر ہے، عرش اور فرش جس کے قبضے کے اندر ہے، زمین اور آسمان جس کے قبضے کے اندر ہے، ساری دنیا کے بادشاہ جس کے قبضے کے اندر ہے، ساری دنیا کی نعمتیں جس کے قبضے کے اندر ہے، وہ اللہ۔ فرمایا قربۃ الی اللہ، یہ جو رات کا قیام ہے یہ تمہیں اللہ کا قرب دے گا۔ اور ومنہات عن الاثم، گناہوں سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے۔ وتکفیر للسیئات، تیسری چیز فرمایا اس سے تمہارے جو گناہ ہو چکے ہیں، نافرمانیاں ہو چکے ہیں، انسان ہے گناہ ہوتے ہیں، لہذا فرمایا جو ہو چکے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ قیام اللیل، یہ اتنی بڑی چیز، میں نے عرض کیا یہ سردی کا موسم، راتیں لمبی، اٹھنا آسان، فجر کے لیے اکثر اٹھتے، اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، اٹھنے کا اہتمام کر لیں۔ تو اتنی بڑی جو ہے نا جی فضائل، اور اتنی بڑی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہے اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی بڑی بڑی انعامات۔ اور میں نے عرض کیا موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ وہ تکلیف آئے، ظاہری بات ہے سردی میں بھی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات بندے پریشان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں اچھا لگتا سردی کا موسم، کسی کو گرمی اچھی لگتی، کسی کو سردی اچھی لگتی، کسی کو سردی کا موسم نہیں اچھا لگتا۔ بعض لوگوں کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے طبی امراض ہوتے ہیں، جب سردی آتی ہے ان کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جوڑوں کے مریض ہیں، کچھ الرجی والے ہیں، کچھ اور ہیں، جب سردی آتی ہے تو ان کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، گلے شکوے شروع کر دیتے، تبصرے شروع کر دیتے، ناراضگی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہر تکلیف کے اندر بھی، پریشانی کے اندر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان آپس میں ایسے تبصرے کر لیتا ہے، ان تبصروں سے اللہ کی ذات کے اوپر گلا شکوہ آ جاتا ہے، شکایت نکل جاتی ہے۔ اور حدیث قدسی آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوزینی ابن آدم یسب الدہر، حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِيَ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میرے ہی ہاتھ کے اندر طاقت اور قدرت ہے، میں ہی رات اور دن کے نظام کو بدلنے والا ہوں۔ جو سردی کی شکایت کر رہا ہے یہ اصل میں سردی کی نہیں کر رہا، یہ اللہ پاک کی جو ہے نا جی وہ جو ایک وہ موسم کی تغیر اور تبدل ہے، گویا کہ یہ اس کی شکایت کر رہا ہے۔ اللہ نے تجھے گرمی بھی دی تھی، وہ کسی اور کے لیے اچھا نہیں تھا، اب اللہ نے سردی لائی ہے، اس کے اندر اگر تجھے تکلیف ہے تو تب بھی جو ہے اس کے اندر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور نظر اللہ کی ذات کے اوپر رکھ دی۔ لہٰذا فرمایا کہ کسی بھی جو ہے ایسی صورت کے اندر کہ یہ وہ اعمال ہیں جو سردی کے اندر، اور میں نے عرض کیا یہ وہ اس قسم کے مسائل ہیں۔ اور ایک اور جو ہے نا چند باتیں جو عرض کرنی ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ دیکھو جب جو ہے اس طرح کے موسم آتے ہیں، میں نے کہا موسموں کی تغیر کی وجہ سے کئی مسائل بدل جاتے ہیں، جیسے میں نے وضو کے متعلق کہا، وہ پورے انشاءاللہ مسائل عرض کروں گا۔ سردی کے جو ہے وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، تیمم موضوع پر مسائل، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ لیکن ابھی عرض یہ کرنا ہے کہ جب اس طرح کے موسم آئیں، حالات کے اندر تغیر و تبدل آئے، تو وہ لوگ جو نرم گرم بستروں کے اندر سونے والے ہیں وہ اپنے دائیں بائیں کے اوپر بھی نظر رکھیں، اور نہیں تو قریبی مدارس کے اندر جا کر نظر رکھیں،
کئی ایسے مستحق طلباء ہوتے ہیں ان کے پاس گرم بستر نہیں ہوتے، ان کے پاس گرم لحاف نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کا جو ہے بچہ، جس طرح آپ اپنے بچے کو عزیز رکھتے ہیں، وہ اللہ کے راستے کے اندر نکلا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے کا مہمان ہے۔ اب جو ہے اس کے اندر آپ نے کسی بھی صورت کے اندر کل کا وہ حافظ، قرآن پڑھنے والا، قرآن سنانے والا، قرآن بیان کرنے والا، ان سب کے اندر آپ کا حصہ ہوگا۔ لہٰذا ایسی چیزوں کے اندر بھی جو ہے، اور کوئی ایسا آپ کے محلے کے اندر کوئی ایسا غریب مسکین ایسے جو ہے نا جی ماحول کے اندر، تو ان کا خیال کرنا۔ اور مسئلہ عرض کرنا ہے یہ کہ جب اس طرح کا موسم آتا ہے تو اس چیزوں کا بھی اہتمام ہو، ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ ایک عمومی مجمع ہے یا گھر کے اندر ہے، اب ایک ہے اس کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، ایک کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر موسمی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب ایک کو تھوڑی گرمی محسوس ہوئی، وہ دوسروں کا خیال نہیں کیا، جا کر فوراً پنکھا لگا دیا۔ ایذائے مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ لہٰذا ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ آتے جاتے کئی لوگ گھروں کے اندر ہیں یا کسی ایسی جگہ کے اندر ہیں، کھڑکیاں دروازے کھلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ اپنی سہولت تو کر رہے، لیکن وہاں پر کمرے میں بیٹھا ہوا دوسرا مسلمان، اس نے اذیت دے دی، تکلیف دے دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے، اور ان چھوٹی چیزوں سے جو ہے نا جی ہم کیا کر رہے ہوتے، کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے ہوتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کس گناہ پر پکڑ لیا۔ لہٰذا ایسی جو ہے نا جی چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مساجد ہیں، گرم پانی کا انتظام محدود ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں، یا گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے تو گرم پانی کا بے دریغ استعمال نہیں، ضرورت کے مطابق۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے استعمال کر لیا، پیچھے سے آنے والا دوسرا مسلمان اب وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچی، آپ کی وجہ سے پہنچی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا اہتمام اور دھیان بھی کرنا ہے۔ اور آخری بات جو عرض کرنی ہے، اللہ جل شانہ نے جنتیوں کا ذکر قرآن کے اندر کی، فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اللہ جنتیوں کو جنت کے اندر نہ سورج کی تپش جو ہے نا جی اللہ پاک چکھائے گا، نہ جو ہے نا جی زمہریر یعنی سردی کا عذاب چکھائے گا۔ اس سے علماء نے لکھا کہ جہنم کے اندر گرمی کا بھی عذاب ہے اور سردی کا بھی عذاب۔ زمہریر جہنم کا ایک طبقہ، فرمایا جب اللہ پاک، مفہوم ایسے ہے، جہنمیوں کو اس کے اندر ڈالے گا، اتنی ٹھنڈ اتنی سردی کہ وہ جہنمی خود کہیں گے کہ وہ آگ ہی ہمارے لیے بہتر تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا جب ٹھنڈ کا موسم آئے، سردی کا موسم آئے تو جہنم کا بھی استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس جہنم کی جو ہے نا جو اس سردی سے بچا لے۔ جیسے ہم گرمیوں کے اندر جہنم کی آگ کا استحضار کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ پھر ہم اس سے انسان جو ہے نا جی عبرت حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا سردیوں کے اندر بھی جو ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے جہنم کی ان عذابوں کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔